Amafa Technologies of Pakistan. آج انشاءاللہ سوئچ کو ہم پڑھیں گے اور سوئچ میں انیمیشن وغیرہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. توجہ سے دیکھیں. جب آپ کسی ٹیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو سینٹر میں ایک ٹیکسٹ آ جاتا ہے. بیک اسپیس سے آپ اسے ختم کر سکتے ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اس میں کچھ لکھیں, جیسا کہ ہم یہاں لکھتے ہیں امافا, ٹھیک ہے نا, یا پھر ہم امافا ملٹی میڈیا لکھ لیتے ہیں. یہ ہم نے لکھ لیا. اچھا, لکھنے کے بعد پھر دیکھیں آپ کے پاس ٹیکسٹ یہاں موجود ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں تو بولڈ کر لیں, ٹالک کر لیں, ٹھیک ہے نا, اور اگر چاہیں تو اس کا سائز تھوڑا کم کر لیں. سائز زیادہ ہے تو ہم تھوڑا کم کر لیتے ہیں, 28 کر لیتے ہیں, اس طرح سے. تو دیکھیں یہ ہمارے پاس کنڈیشن آ گئی. کلر وغیرہ چینج کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, آپ کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ سارے آپشنز یوز کرنے کے بعد دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح کا ایفیکٹ دیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سوئچ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے, ایک ایسی یوٹیلیٹی ہے جو فلیش جیسا کام تو نہیں کرتی لیکن فلیش سے اچھا کام کر جاتی ہے. جو کام فلیش مہینوں میں کرے گا وہ کام یہ منٹوں میں کر دے گی. بہت زبردست اس کے آپشنز ہیں, فیچرز ہیں. اس میں سب سے بہترین فیچر اس کے ایفیکٹس ہیں. کچھ ایفیکٹس کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا. توجہ سے دیکھتے رہیے گا. ٹرانسفارم دیکھیں ایفیکٹس میں ہمارے ایڈ ایفیکٹس کے اندر دیکھیں ہم نے کہا ٹرانسفارم جو کیٹیگری ہے اس کے ایفیکٹس مجھے چاہیے. دیکھیں ٹرانسفارم کی جو کیٹیگری تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی اور اس میں جو بھی ایفیکٹ ہیں دیکھیں یہاں موجود ہیں. دیکھیں سارے کے سارے ایفیکٹس آپ کے پاس ہیں. اب یہاں ہم کہتے ہیں اس کو چلا کے دکھاؤ. دیکھیں ٹرانسفارم کا ایفیکٹ لگایا اور چلا کے دکھایا, دیکھیں کیسے چل رہا ہے. یہ دیکھیں. اب یہ کنڈیشن اگر آپ غور سے دیکھیں تو یقیناً بہت ہی زیادہ اٹریکٹفل ہے. اگر یہی کام آپ فلیش میں کرتے تو پھر یہ بن تو جاتا ہے ایسے بھی, لیکن ٹائم زیادہ لے لیتا. اب دیکھیں ڈیوریشن کتنی کنٹرول کرنی ہے. دیکھیں آپ ڈیوریشن 20 فریم ہے. چونکہ آپ فلیش پڑھ کے یہاں پہنچے ہیں اس لیے آپ کو یہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی. دیکھیں ہم اس کو 50 فریم کر لیں. دیکھیں سلو ہو جائے گی اسپیڈ. دیکھیں ہمارے فریمز جو ہیں وہ 50 ہوگی. تو یہاں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو. میں نے کہا 10 فریم دو, بالکل کم دو. کتنے اسپیڈ میں آ رہا ہے. ویب سائٹس میں عموماً اس طرح کا کام آپ نے دیکھا بھی ہوگا. پھر اگر آپ چاہیں تو ایکس اور وائی پوزیشن بھی چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے کہا 50 ایکس پوزیشن میں, دیکھیں ٹھیک ہے نا, آگے تک جا رہا ہے نا, تو میں نے کہا 0 کر دو. دیکھیں یہیں تک آ رہا ہے. وائی پوزیشن کیا ہم نے کہا 50 کر دو. دیکھیں ٹیڑھا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں. 100 کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اور چاہیں تو اس کو بھی آپ 50 کر لیں. یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا, تو ان کو چینج کر سکتے ہیں. پھر ایکس پوزیشن اسپیسنگ کتنی ہو, ہم نے کہا 20% ہو. یہ دیکھیں, اور اگر آپ چاہیں تو 200% کر لیں. یہ دیکھیں آئندہ جب دیکھیں کمپلیٹ ہوگا نا تو اپنی جگہ پر آئے گا, لیکن شروع میں جب رننگ ہو رہی ہے, اس کی اینیمیشن ہو رہی ہے, تو وہاں پر ہی چینج ہوگا. نہیں پسند ہمیں یہ تو کوئی اور اسٹائل لے لیں. دیکھیں اینیمیشن کے آپ کے پاس اور بھی ٹرانسفارم کے اسٹائل اس نے دیے ہیں. یہ ساری کی ساری کیٹیگریز دیکھیں, ٹرانسفارمیشن کی کیٹیگری ہے. دیکھیں یہ بھی ایک اسٹائل ہے. پھر اس کی پوزیشن کیا ہو نہ ہو, اینڈ پوائنٹ کیا ہو, اسٹارٹ پوائنٹ کیا ہو, دیکھیں یہ سارا اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک اسٹائل ہے. دیکھیں ٹرانسفارم میں بڑے اچھے ایفیکٹس ہیں, آپ جب چاہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے کہا اسکیوز اسٹائل ہمیں چاہیے. یہ اسٹائل بھی ویب سائٹس میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا. دیکھیں یہ ایفیکٹ ہم نے لگا دیا, ٹھیک ہے نا. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ایفیکٹ اس میں اور ایڈ ہو, اور وہ اسکویز یا الٹرنیٹ لے لیتے ہیں. دیکھیں ہم نے کہا اس کو چلا کر دکھاؤ. دیکھیں وہ ایفیکٹ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ ایفیکٹ اپنی جگہ ہے. دیکھیں یہ اب یہ پسند نہیں ہے تو کوئی اور لے لیں. دیکھیں یہ بھی ایک اسٹائل ہے. ایک اور ایفیکٹ لگا لیا. دیکھیں اس کے بعد ایڈ ایفیکٹ میں ہم چلے جاتے ہیں اور ہم اس کو ویو ایفیکٹ لیتے ہیں. دیکھیں ویو ایفیکٹ بھی ہے. ویو میں کون سا ایفیکٹ چاہیے, تھوڑا سا آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑا اس طرح سے, اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ایفیکٹ کو. دیکھیں پورا ایفیکٹ ہٹ گیا, ہم کوئی اور ایفیکٹ لگا لیتے ہیں. ویو انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے. ٹائپ رائٹر کے سمپل سے ایفیکٹس ہیں. آپ دیکھیں اس کو پلے کر کے دیکھیں تو یہ ٹائپ رائٹنگ کا ایفیکٹ ہے. دیکھیں ٹائپ رائٹنگ کا ایفیکٹ ہے, اور کچھ آپشنز ہیں اس کے جو یوز کرنے پڑیں گے. اس کو بھی رہنے دیتے ہیں ہم, اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے بہرحال. یہ آگے چل کے انشاءاللہ ان ایفیکٹس کو پڑھیں گے. اب ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں, یہ ایفیکٹ دیکھیں الگ ہے, یہ ایفیکٹ الگ ہے, اور یہ ایفیکٹ الگ ہے. ان تمام ایفیکٹس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ایک کلاس میں ہم تمام چیزیں ایک کلاس میں دیکھیں ہم تمام چیزیں اکٹھی نہیں کر سکتے, کلاس بہت لینتھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس کو سمجھ کے چلیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آئے. جو ایفیکٹ دیکھیں اس میں آپ سلیکٹ کرتے ہیں نا, تو اس کو اگر پلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے. دیکھیں یہ سین کو پلے کرتا ہے. دیکھیں اب یہ سین پلے کریں گے تو دیکھیں یہ سین پلے ہو رہا ہے. دیکھیں تینوں اسٹائل آ رہے ہیں آپ کے پاس. دیکھیں تینوں
اور جیسا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو چلاؤں تو یہ دیکھیں یہ پھر پلے ایفیکٹ کرے گا. دیکھیں بار بار یہی ایفیکٹ پلے ہوگا. اس پہ چلے جائیں گے تو پھر بار بار یہی ایفیکٹ آئے گا. ٹائم لائن میں موجود کسی بھی ایفیکٹ کو خالی بار بار چیک کرنا ہے تو آپ پھر یہاں پہ پلے کریں. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سین، چونکہ سین 1 آگے آپ کو مزید سین بنانا سکھائیں گے اور اس کی شیپس پر کس طرح کام کیا جائے گا انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے. لیکن اگر آپ سین پلے کرنا چاہتے ہیں تو پھر سین پلے کریں، اور اگر پوری مووی پلے کرنا چاہ رہے ہیں، سارے سین پلے کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ بٹن ہوتا ہے آپ کے پاس. اسٹاپ کرنا چاہیں تو اسٹاپ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ سمجھانا تھا آپ کو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے. پھر آپ چاہیں تو دیکھیں فریم بائی فریم بھی آ سکتے ہیں. آگے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. دیکھیں آپ چاہیں تو اس کی ڈیوریشن کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس طرح سے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں ہم نے کہا کہ یہ ایفیکٹ جو آپ نے یوز کیا اس کی ڈیوریشن بڑھا دو، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کو چلاؤ. دیکھیں تو یہ دیکھیں اب چل رہا ہے تو اس کی اسپیڈ میں فرق آ رہا ہے نا پہلے سے. تو یہ سارے ایفیکٹس ہیں. پھر انشاءاللہ دیکھیں ہمارے پاس پیج کے سٹائلز ہیں، اس کے مطلب کے حساب سے جیسا آپ کو پسند ہے اس کا کلر لے لیں. دیکھیں جیسا چاہیں آپ یہ کام بآسانی جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کلر لے لیتے ہم، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اسٹاپ کر دو اس کو. دیکھیں پھر ہمارے پاس یہ بیک گراؤنڈ ہے، اور چاہیں تو اس کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ، جو چاہیں کلر لیں. بیک گراؤنڈ کلر ہے ہمارے پاس. دیکھیں بہرحال کہنے کا اور سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے ایفیکٹس یوز کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کا انتظار کیجیے. آپ اس کو اچھی طرح کور کر لیں پہلے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم سین کی ریکوائرمنٹ پڑھیں گے اور مزید آپشنز کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے.